لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ وہ مبارک رات ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام ہے سورہ قدر۔ یہ سورت 30ویں سپارے میں موجود ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان فرمائی اور فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں تلاش کرو۔ وہ طاق راتیں کون سی ہیں؟ ان شب کے بارے میں اشارہ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب۔ شب کہتے ہیں رات کو، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں جو رات ہیں رمضان المبارک کے مہینے کی، ان میں شب قدر کو تلاش کرو۔ شب قدر کی متعینہ رات کون سی ہے اس کے بارے میں کچھ واضح نہیں ہے۔ تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی ان راتوں کو عبادت میں گزارو اور خود ڈھونڈ کر اس کے اجر و ثواب سے فیضیاب ہو۔ ہاں، ایک اشارہ ضرور دیا گیا کہ 27ویں شب کو ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ پہچان کیا ہوتی ہے؟ شب قدر میں آسمان صاف ہوتا ہے، نورانی ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے، ستارے بھی نظر آتے ہیں، ایک نورانیت پرفضا ماحول ہوتا ہے، ایک سکون سا ہوتا ہے، سکون طاری ہوتا ہے، اور انسان کو محسوس ہوتا ہے جو لیلۃ القدر کو پا جاتے ہیں یا اس میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں، کافی لوگ محسوس کر لیتے ہیں کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ نورانیت آسمان پر چھائی ہوئی ہے۔ 23ویں شب میں بھی اکثر لیلۃ القدر واقع ہوتی ہے، اور 27ویں شب سب سے خاص ہے، مخصوص شب ہے۔ تو ان راتوں میں ہمیں قیام کرنا چاہیے، یعنی زیادہ سے زیادہ نوافل یا اپنی قضائے عمری ادا کرنی چاہیے، اس رات کی قدر کرنی چاہیے، لیٹے بیٹھے تسبیح، تلاوت، ذکر و اذکار میں مشغول رہنا چاہیے، اور اس کے آخری حصے میں ہمیں اپنے گناہوں سے استغفار توبہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں شب قدر نصیب فرما، اور آنے والے رمضانوں میں بھی ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم شب بیداری کر کے عبادت و تلاوت میں مصروف رہ کر اپنی مغفرت کروا سکیں۔ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور آخری عشرہ جو ہے وہ نجات کا ہے۔ عشرہ کہتے ہیں 10 کو۔ رمضان المبارک کا مہینہ، سبھی مہینے 29-30 دن کے ہوتے ہیں، تو رمضان المبارک جو ہے جب وہ 30 دن کا ہوا، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، ڈیوائیڈ کر دیا۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کی رحمتوں کا ہمیں طلب کرنی چاہیے، رحمتوں کو مانگنا چاہیے۔ دوسرا عشرہ 21 روزے تک ہوتا ہے، جو مغفرت کا ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے ہمیں اللہ سے اپنی مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ اور آخری عشرہ یعنی 21ویں روزے سے 30ویں روزے تک یا چاند رات تک ہمیں جہنم کی آگ سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست، اپنے گناہوں کی معافی کرنی چاہیے۔ تو 30ویں عشرے میں شب قدر بہت ہی مبارک رات ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ
یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس میں جو عبادت آپ کریں گے کسی انسان کو، کسی بھی مومن کو جب یہ نصیب ہو جاتی ہے تو گویا اس نے عبادت کی تو یہ عبادت صرف ایک رات کی نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے یعنی 83 سال 3 مہینے سے بڑھ کر ہے۔ اب اس رات میں اللہ کے حکم سے ملائکہ اور روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ رات بہت مبارک ہوتی ہے اور نورانی ہوتی ہے، اور اس میں عبادت میں عجب لذت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو دوسری راتوں کی عبادت میں نہیں ہوتی، اور اس کا سب تذکرہ قرآن حکیم میں سورہ قدر میں موجود ہے۔ اس رات کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے شب قدر کو ایمان و یقین اور نسبت خالص کے ساتھ قیام کیا، یعنی ایمان کے ساتھ، یقین کے توکل کے ساتھ، نسبت خالص یعنی خاص عبادت کی نیت کے ساتھ قیام کیا، یعنی کہ عبادت کی، ذکر کیا، نماز پڑھی اور عبادت میں شب بیداری یعنی رات کو جاگے، تو ایسے شخص کے تمام گزرے ہوئے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی مبارک رات یعنی لیلۃ القدر میں اللہ کے حکم سے فرشتے آنے والے یعنی اب جو سال گزرے گا اس کے تمام احکام نافذ کرتے ہیں، یعنی لکھتے ہیں، رجسٹر مینٹین کرتے ہیں، ہر چیز کو لکھا جاتا ہے، امور تقدیر لکھا جاتا ہے، مقرب فرشتوں کے رجسٹروں میں سب ظاہر کر دیا جاتا ہے کہ اب اس سال میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ تو اس رات میں بہت خصوصیت ہے، بہت مبارک رات ہے۔ کیا کیا چیزیں رونما ہوتی ہیں اس سال میں؟ آئندہ آنے والے امور مقرر کر دیے جاتے ہیں، ملائکہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، رجسٹر بنا دیا جاتا ہے کہ اس سال کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے اس رات کو عزت والی رات یا قدر والی رات کہا جاتا ہے۔ اسی رات میں یعنی لیلۃ القدر میں قرآن پاک نازل ہوا۔ اس رات میں جو عبادت کی جائے وہ 1000 مہینوں سے بہتر یعنی 83 سال 3 مہینے عبادت کرنے سے بہتر ہے، اور یہ مستقل عبادت کی بات ہو رہی ہے۔ اس رات میں ملائکہ تشریف لاتے ہیں آسمان سے، زمین تنگ کر دی جاتی ہے، یعنی اتنے ملائکہ آسمان سے، اتنے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ تمام جگہ پر ہو جاتی ہے۔ تنگی، قدر بمانے تنگی، قدر لیلۃ القدر بمانے تنگی، یعنی ملائکہ اس رات میں اس قدر اتنے آتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اس رات کی یعنی شب قدر کی کچھ اور علامات بیان فرمائی گئی ہیں، جن میں بتایا گیا کہ یہ رات زیادہ چمکدار اور شفاف ہوگی، یعنی صاف ہوگی، آسمان صاف ہوگا، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، یعنی نہ بہت گرمی ہوگی نہ بہت سردی ہوگی، بلکہ موسم معتدل ہوگا۔ اس رات میں نہ بادل ہوں گے اور نہ ہی بارش ہوگی، اور نہ ستارے ٹوٹیں گے، جو کہ ٹوٹے ہوئے ستارے شیطانوں کو مارے جاتے ہیں۔ اس رات کے بعد جو سورج نمودار ہوگا، صبح کو جو سورج نکلے گا وہ بغیر شعاع کے نکلے گا، اور اس رات میں کتے نہیں بھونکتے۔ اس رات میں سمندروں اور دریاؤں کا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے، اور انسانوں اور جنات کے سوا تمام چیزیں بارگاہ الہی میں سجدے میں گر جاتی ہیں، مگر ان سب چیزوں کا علم ہر ایک انسان کو نہیں ہوتا۔ جو خاص چیزیں ہیں کہ تمام چیزیں بارگاہ الہی میں سجدے میں گر جاتی ہیں، جیسے ان چیزوں کا علم جو ہے صاحب کشف کو ہوتا ہے، عام انسان کو نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو رمضان کے
آخری دہے یعنی تیسرے عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیں کہ اگر مجھے لیلۃ القدر کا پتہ چل جائے تو میں کون سی دعا مانگوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو یہ دعا مانگ، اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو دوست رکھتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ یعنی اس رات میں پروردگار عالم سے درخواست کرتا رہے اور یہ کہتا رہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ لیلۃ القدر کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا اور پھر تقریباً 23 برس کی مدت میں اپنے پیارے حبیب لاڈلے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے بتدبیر نازل کیا۔ تفسیر عاجزی میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امتوں کی طویل عمروں اور اپنی امت کی قلیل عمر کو ملاحظہ فرمایا، یعنی جب ان پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ پچھلے جو انبیاء گزرے ان کی امتوں کی عمر بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، 1000 سال 1200 سال لوگوں کی عمر ہوتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر بہت کم ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال پہلے ہوا کرتی تھی، اب تو انسان 60 سے 80 سال تک زندہ رہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے کہ میرے امتی اگر خوب نیکیاں کریں جب بھی ان کی برابری نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے لاڈلے محبوب کو لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ شب یہ لیلۃ القدر عطا فرمائی تو ہمارے آقا کے صدقے اس عظیم الشان احسان فرمایا کہ یہ رات ہمیں عنایت فرمائی، جو کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، کہ اگر اس میں ہم عبادت کر لیں تو ہم 1000 مہینوں سے زیادہ راتوں کی عبادت کا ثواب پائیں۔ اس رات کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار جب ماہ رمضان تشریف لایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے، یعنی جس شخص نے یہ رات اپنی زندگی میں پائی اور عبادت میں رات نہ گزاری تو وہ خود محروم رہ گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ شب قدر میں سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام بمع دیگر فرشتوں کے زمین پر غول در غول فرشتے اترتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں 4 جھنڈے ہوتے ہیں جو وہ گاڑتے ہیں، ایک روضہ اطہر پر، ایک کعبہ معظمہ کی چھت پر، ایک بیت المقدس پر، اور ایک آسمان اور زمین کے درمیان۔ پھر وہ فرشتے تمام طرفوں میں پھیل جاتے ہیں، یعنی ہر طرف پھیل جاتے ہیں، اور کوئی گھر ایسا باقی نہیں رہتا جہاں وہ داخل نہ ہو، اور جو شخص عبادت میں مشغول ہوتا ہے فرشتے اس کو سلام دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ رات بھر چلتا ہے، فجر تک باقی رہتا ہے۔ اس رات میں نوافل ادا کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، تسبیح استغفار وغیرہ کرنا، نفلی عبادت کرنا بہت افضل ہے۔
اب عبادت کیسے کرنی چاہیے، کیا کرنی چاہیے؟ شب قدر میں 4 رکعت نفل پڑھیں. ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورت یعنی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر 1 مرتبہ اور قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھے تو موت کی سختیوں پر آسانی ہوگی، یعنی موت کی سختی سے انسان محفوظ رہے گا اور انشاءاللہ عز و جل عذاب قبر سے بھی محفوظ رہے گا. جو شخص 2 رکعت نوافل ادا کرتا ہے اس طریقے سے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد 7 مرتبہ پڑھے، پھر سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ اس طرح سے استغفار پڑھے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. انشاءاللہ اس نماز کو پڑھنے والے اپنے مصلی سے اٹھ نہ پائیں گے کہ اللہ پاک اس کو اس کے والدین کے گناہوں کو معاف فرما کر بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے لیے جنت آراستہ کرو، یعنی تیار کرو، سجاؤ، مزین کرو، اور فرما کر کہ وہ جب تک تمام بہشتی نعمتیں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے گا اس وقت تک موت نہ آئے گی. یعنی یہ فرمایا کہ ایسا شخص جس نے اس طرح سے 2 رکعت نوافل ادا کیے اس کو تب تک موت نہ آئے گی جب تک وہ اپنی آنکھوں سے جنت نہ دیکھ لے، یعنی کہ خواب میں جنت سے دیکھنا نصیب نہ ہو جائے. مغفرت کے لیے بھی یہ نماز بہت ہی افضل ہے. اس کے علاوہ 4 رکعت نوافل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یعنی سورہ قدر اور قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص کو 27 مرتبہ پڑھے تو ایسے شخص گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے گویا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں 1000 محل عنایت فرمائے گا. دو رکعت نماز نافل پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھے، سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو شب قدر کا ثواب عطا فرمائے گا اور اس کے نفل قبول فرمائے گا، اور اس کو سیدنا حضرت ادریس اور حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اس کو جنت میں مشرق سے مغرب تک کا ایک شہر عنایت فرمائے گا. سبحان اللہ. جو شخص 4 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 3 مرتبہ اور 50 مرتبہ پھر اس نماز کے بعد یعنی 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھے اور 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور پھر سجدے میں جا کر 1 دفعہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر جو دعا وہ مانگے گا انشاءاللہ تعالی قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ بے شمار نعمت عطا فرمائے گا اور پڑھنے والے کے تمام گناہوں کو بخش دے گا. ایک روایت میں آتا ہے صحیح بخاری شریف جلد 1 حدیث نمبر 663، اس میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے تاکہ ہم کو شب قدر کے بارے میں بتائیں. 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتاؤں، لیکن فلاں فلاں شخص جھگڑ رہے تھے، اس لیے اس رات کا تعین اٹھا لیا گیا، اور ممکن ہے کہ اسی میں تمہاری بہتری ہو، اب اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرت تشریف لائے تھے تو رات کا شب قدر کا تعین ہونا باقی تھا، وہ واضح فرمانا تھا کہ کس رات میں شب قدر ہے، لیکن لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے تعین اٹھا لیا گیا۔ اب طاق راتیں یعنی کہ 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب، ان میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت اسماعیل حقی رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں، یہ رات سلامتی والی رات ہے، یعنی اس میں بہت سی چیزوں سے سلامتی ہوتی ہے۔ اس رات میں بیماری، شر اور آفت سے سلامتی ہے، اسی طرح آندھی، بجلی، طوفان اور وہ چیزیں جن سے ڈر پیدا ہوتا ہے ان سب سے بھی سلامتی ہے۔ بلکہ اس رات میں جو کچھ نازل ہوتا ہے وہ سلامتی، نفع اور خیر بخش یعنی خیر پر مشتمل ہوتا ہے، اور نہ ہی اس شیطان برائی کروانے کی طاقت رکھتا ہے، یعنی اس رات میں نہ تو شیطان برائی کروانے کی طاقت رکھتا ہے اور نہ ہی کسی جادوگر کا جادو چلتا ہے، بس اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی شخص شب قدر میں سورۃ القدر یعنی لیلۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 7 بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ اور جو کوئی سال بھر میں جب کبھی جمعے کے روز نماز جمعے سے قبل، جمعے کی نماز سے پہلے 3 بار پڑھتا ہے سورہ قدر، تو اللہ تعالیٰ اس روز کے تمام نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھتا ہے۔ 21ویں شب سے 30ویں روزے تک ہمیں مسلسل یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ اور یہ بھی دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا ایسے پڑھنا چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اس رات میں صلاۃ التسبیح بھی ضرور پڑھنی چاہیے۔ ایک تو رات اتنی مبارک فضیلت والی رات، اوپر سے صلاۃ التسبیح پڑھنا اور اس رات کو یعنی شب قدر کو پا لینا، یہ باعث سلامتی ہے، باعث نجات ہے جہنم سے، اور 1000 مہینوں کی بات کرنے سے افضل ہے، اور پچھلے تمام گناہوں کو بخشوا دیتی ہے۔ اس لیے صلاۃ التسبیح اس رات میں ضرور ادا کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔